بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ آئے ہوئے مہمان کا اور آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج کے مہمان کون ہیں یہ بتانے کے لیے اور ان کے انٹروڈکشن کے لیے میں آپ سب کو پی سی جی سینئر ایڈمن جناب سلیم اظہر صاحب کے پاس لیے چلتا ہوں۔ سلیم بھائی۔ جزاک اللہ عبد الکاشف۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں انجینئر عاصم مصطفیٰ۔ عاصم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ سے سوالات کے ابتدا میں حضرت صاحب یہ سب سے کرتے ہیں، آپ سے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کا جو ہے چائلڈی کنیکشن، یعنی کہ آپ کا چائلڈ سے کیا آپ کا تعلق ہے، آپ کا ددیال ننیال، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے آپ ہمیں۔ جی ضرور۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے دادا کا تعلق جو تھا وہ گودام سے تھا، اور میرے نانا کا تعلق نظر گنج سے، اور دادا سے بہت سارے قصے سنا کرتے تھے۔ میرے دادا کا انتقال 78 میں ہوا، لیکن دادا اور دادی کے ساتھ بیٹھ کے ہندوستان کے قصے سنا کرتے تھے، الہ آباد کے، چاہل کے۔ تو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا میں کہ یہ کیا زمانے تھے وہ جو جس کا یہ ذکر بار بار کرتے ہیں۔ تو سن 82 میں مجھے موقع ملا انڈیا جانے کا۔ انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن سے پہلے چھٹیاں ہوتی تھیں، 6-7 مہینے کا گیپ ہوتا تھا۔ تو 3 مہینے میں نے ہندوستان میں لگایا، اور تقریباً تمام چاہل کے گاؤں میں نے دیکھے، جس میں گودام، رسول پور، مہنگاؤں، سید سراوا، بڑے گاؤں، نظر گنج، اور بہت سے اب میرے خیالات میں سو رہے ہوں گے، لیکن چاہل سے کنیکشن بہت گہرا رہا۔ اور اب بھی انڈیا میں میرے جو کزنز ہیں اور جو لوگ ان سے تعلق ہے، مہینے میں 1-2 کال ضرور ان سے بات ہو جاتی ہے۔ تو میری والدہ کا تعلق جو ہے وہ نظر گنج سے تھا، اور آپ سب جانتے ہوں گے شاید، زاہدہ آپا کے نام سے مشہور تھی، یعنی وہ پورے چاہل میں آپا کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ تو یہ تھا آپ اپنے دادا اور نانا کا نام سے بھی تعارف کرائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو ذرا پراپر پتہ چل پائے۔ دادا کا نام نعمت اللہ صدیقی تھا، اور ان کے گودام سے ظاہر سی بات ہے تعلق تھا، اور نانا کا نام ظہیر الدین، سید ظہیر الدین، وہ نظر گنج سے تھے۔ دادی میری جو تھی وہ مہنگاؤں سے تھی، رابعہ بی بی ان کا نام تھا، اور نانی جو ہیں وہ میری گودام سے تھیں، اور ان کا نام راضیہ بی بی تھا۔ تو اس طرح سے مہنگاؤں، گودام، نظر گنج، یہ سارے جو ہیں وہ۔ اور ایک زمانے میں جب ٹیپ ریکارڈر نیا آیا تھا، تو میری دادی اور دادا آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور میں نے وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، تو وہ پورا قصہ جو ہے غدر سے لے کے اور قیام پاکستان تک کا سارے واقعات جو ہیں وہ اس پہ ریکارڈ ہوئے۔ تو اس کو میرے فادر نے اس کا نام دیا تھا اجڑے دیار کی داستان۔ تو اس طرح سے بہت ساری میموریز جو ہیں وہ اسٹل الائیو۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے تو اس وقت ماشاء اللہ اچھے خاصے رشتے دار انڈیا میں موجود ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا ہے۔ میری مدر کی سائڈ سے اور فادر دونوں کی سائڈ سے، میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے نور اللہ صاحب، ان کی فیملی زیادہ تر وہیں تھی۔ ان کے اولادوں میں فرحت اللہ صاحب اور اسد اللہ، حمد اللہ صاحب، یہ تمام لوگ تھے۔ تو اسد اللہ صاحب کی فیملی جو ہے وہ ابھی بھی الہ آباد میں ہے،
اور جاوید ماموں چائل کے نام سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور بہت ساری مسجدیں تعمیر کی ہیں. الہ آباد میں ایک چائل فاؤنڈیشن بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ان سے میرا تعلق رہتا ہے، اور ان کے باقی تمام بھائیوں سے بھی تعلق رہتا ہے. اس کے علاوہ میری مدر کی سائڈ سے ان کی کزن اور ان کے بچوں سے تعلق ہے، دعا سلام ہوتی رہتی ہے. تو اسٹل ان ٹچ ود پرگنا چائل. آپ کے ایک ان کے امراللہ صاحب کے ساتھ عنایت اللہ صاحب بھی تھے ان کے، اور جی آپ جی ان کے جی پہ علاج وہیں پر ہے، وہاں پر ہے. جی عنایت اللہ صاحب کا جو مکان ہے، میں گیا تو وہ اس وقت حیات تھے سن 82 میں، اور وہ گھر تھا جس میں میرے دادا بھی قیام رہا کرتے تھے. تو وہ ساری تصویریں، وہ یادیں اب تک ہیں. عنایت اللہ صاحب کی صاحبزادی جو تھیں وہ ان کا میرے ماموں سے ہوا تھا، اسلام ماموں، سید اسلام. تو ان کی بچے بھی ابھی الہ آباد میں ہیں، وامق، اور سو ان سے بھی بات چیت رہتی ہے، ان سے بھی تعلق ابھی تک برقرار ہے. اچھا ذرا آپ کا سسرال کے بارے میں بتائیے گا، ان کا تو تعلق کہاں سے؟ میری شادی جو ہے سن 82 میں 92 میں 92 میں عائشہ سے ہوئی. ان کے والد کا نام سید حبیب احمد، بہت ہی جانے پہچانے آدمی چائل کے حوالے سے. پی آئی اے میں تھے. ان کا تعلق بھی نظر گنج سے ہے. تو سید حبیب احمد ان کا نام تھا، اور ان کی اب تمام فیملی آلموسٹ سب کے سب یا تو کینیڈا آ چکے ہیں یا امریکہ آ چکے ہیں. اور ان سے میری دوستی زیادہ تھی، اور ہر طرح کے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، لیکن بلا کی ذہنیت، بلا کی میموری تھی ان کی. اور ان کی آخری خواہشوں میں ایک خواہش یہ بھی تھی کہ کسی طرح سے وہ الہ آباد میں وہ پتھر گلی، نخاس کونا اور آرام باغ کی گلیوں میں پھر سے نظر آئے، لیکن صحت نے اجازت نہ دی. تو وہ میں ان کو اکثر گوگل پہ الہ آباد کی وہ گلیاں اور رستے دکھاتا رہتا تھا. آپ اپنے امیڈیٹ بہن بھائیوں کے بارے میں اور اپنی امیڈیٹ فیملی کے بارے میں بتائیں گے ذرا. ہاں، تو میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا. میرے بعد عامر مرحوم تھے، پھر تبسم وہ کینیڈا میں ہیں، سیمی وہ بھی کینیڈا میں ہیں، پھر چھوٹی بہن صبا وہ نیو جرسی میں ہیں، اور ناصر وہ اب کینیڈا میں ہیں. تو ایک طرح سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اب وہ امریکہ کینیڈا میں آ کے آباد ہو چکے ہیں. ناصر سب سے چھوٹے ہیں، اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. اسی طرح سے عائشہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں. الحمدللہ 6 بہن بھائی ہم تھے، اور عائشہ جو ہیں وہ اپنے 10 بہن بھائی، اور اچھا بھلا ماشاء اللہ سے بڑا خاندان ہے. ابھی ریسنٹلی 1 ہفتے پہلے بیٹی کی شادی ہوئی، اور شروع میں جب ہم آئے تھے امریکہ کینیڈا تو یہ لگتا تھا کہ یہ وہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں پاکستان میں وہ کیسے ہوں گی، اور اتنے تو لوگ نہیں ہیں یہاں پہ. ماشاء اللہ سے ابھی پچھلے ہفتے جو شادی ہوئی اس میں الحمدللہ قریب کے رشتہ داروں کو ملا کے صرف 350 کے قریب لوگ جو تھے وہ شادی میں شریک ہوئے. تو I think second migration is almost completed. پہلی جو ہے وہ 47 میں ہوئی تھی، اور اب جو ہے رفتہ رفتہ لوگ مائگریٹ ہو کے رزق کی تلاش میں یا بہتر حالات کے اس میں لوگ جو ہیں اب نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، 3 جگہوں کا رخ کر رہے ہیں.
ذرا اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے گا ہمیں. میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے اور بیٹی کی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہوئی. ایک بیٹی ابھی چھوٹی ہے. سائم سب سے بڑے ہیں, انہوں نے میڈیکل کیا یہاں پہ اور اب آخری سال ہے ان کے ریزیڈنسی کا. ان کی شادی بھی چائل میں ہوئی اور وہ بڑا اتفاق تھا کہ سائم نے کہا کہ ہبا کے والد سے آپ بات کریں. تو ظفر احمد صدیقی صاحب کو میں نے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. میں نے کہا میں تو یو پی کا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں بھی الہ آباد سے ہی ہوں. میں نے کہا اچھا آپ الہ آباد سے ہیں تو چائل کو جانتے ہیں آپ. کہنے لگے الحمدللہ ہم چائل ہی ہیں. تو اس طرح سے خیر تو ہبا جو ہیں وہ بھی اب ان کی بھی ریزیڈنسی اسٹارٹ ہوئی ہے. دونوں ابھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. چھوٹے بیٹے ہیں شبی مصطفیٰ, انہوں نے انجینئرنگ کی, وہ میری لائن پہ چلے گئے. سائم جو ہیں اپنی والدہ کی لائن پہ چلے گئے, انہوں نے میڈیسن کیا. شبی کی شادی پہلے ہوئی اور اب میں ان کی ایک بیٹی ہے اور میں پچھلے 2 مہینے پہلے میں دادا بن چکا ہوں. تو شبی جو ہے وہ ناردرن ورجینیا میں رہتے ہیں, یہاں سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. الحمدللہ وہ بھی برسر روزگار ہیں اور ان کی وائف دونوں جاب کرتے ہیں. وائف کا نام ورسل ہے, ان کا تعلق ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان سے. تو اور بیٹی کی شادی جو ہے وہ ابھی 2 مہینے پہلے. ربیہ فائنل ایئر ہے ان کا میڈیسن میں. انشاءاللہ 1 سال بعد وہ بھی اپنی ریزیڈنسی اسٹارٹ کریں گی. ان کی شادی جو ہے سید عمران احمد سے ہوئی. ان کا تعلق ان کی فیملی کا تعلق راول پنڈی سے ہے, اچھے لوگ ہیں. تو اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ابھی 12 سال کی ہے, نبیہہ, وہ ابھی 7th گریڈ میں. اچھا عاصم یہ بتائیے بھائی, آپ کے ذرا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے کہ تعلیمی سفر آپ کا اسکول سے لے کر پھر یہاں کے کینیڈا امریکہ تک آپ کا پروفیشنل سفر, اس کی رودا سنائیے میں ذرا. تو میرے والد جو تھے وہ سوئی گیس میں کام کرتے تھے اور ان کا مختلف جگہوں پہ تبادلہ ہوتا رہتا تھا. تو پہلی 5ویں جماعت تک ہوم اسکولنگ ہوئی. میری مدر نے مجھے پڑھایا. 6th گریڈ میں جب ہم کراچی پہنچ گئے تو پھر ایک چھوٹے سے اسکول میں داخلہ ہو گیا, مقبول عام کہلاتا تھا وہ. میں اس کو پیلے اسکول کے نام سے زیادہ جانتا ہوں, اردو میڈیم پیلا اسکول. اور خیر وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد نیشنل کالج سے انٹر کرنے کے بعد داؤد کالج میں ایڈمیشن ہوا. اس زمانے میں الیکٹرانکس جو تھی وہ این ای ڈی میں نہیں پڑھائی جاتی تھی, صرف داؤد کالج میں ہوتی تھی. الیکٹرانکس کا شوق تھا تو داؤد کالج سے انجینئرنگ کی الیکٹرانکس میں. اور پھر پہلی جاب جو تھی وہ میری کراچی سے باہر, ہمیشہ کراچی سے باہر ہی رہا. جاب اسٹارٹ ہوئی 10-12 سال پاکستان میں جاب کرنے کے بعد, جب کراچی کے حالات ایسے نہ رہے کہ وہاں پہ بچوں کو, کیونکہ میری جاب جو تھی وہ کراچی سے باہر ہوتی تھی اس لیے مشکل ہوتی تھی, اور اس زمانے میں کراچی کے حالات اچھے نہیں تھے. تو 97 میں میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگوں کو کینیڈا موو ہو جانا چاہیے, اور اس طرح سے کینیڈا آ گئے. میں جو تھا اپنی جاب کی وجہ سے آنا جانا کرتا رہتا تھا, لیکن پھر 99 میں جو ہے وہ مجھے کینیڈا میں جاب مل گئی. جی نے جو آفر کیا پھر میں نے وہ جوائن کر لی. اور عائشہ جو ہیں میری وائف, وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بھی اپنے
نارتھ امریکہ کے ایگزامس کلیئر کر لیے. مین ٹائم پھر جی نے جو ہے وہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جہاں آج کل میں ہوں، ورجینیا رونق میں. اور پچھلے 22 سال سے پھر یہیں ہیں. عائشہ نے اپنی ریزیڈنسی کمپلیٹ کی، سارے ایگزام پاس کیے. تو میرے حساب سے فرسٹ جنریشن امیگریشن جو ہے وہ ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے. ایک نیا شہر، ایک نیا ماحول، ایک نئی تہذیب ہر لحاظ سے. تو بس جس میں جاب ملی اسی میں کرتے رہ گئے. 25 سال گزر گئے اس عرصے میں. اب میرے بیٹے نے جب جاب شروع کی تو میں نے اس کو پہلی جاب جب ان کی ملی شبی کو تو میں نے کہا بیٹا اس میں 5-6 سال اب ذرا لگ کے کام کرنا تاکہ اپنی ریپوٹیشن بنا سکیں. اور انہوں نے پچھلے 2 سال میں 3 جاب تبدیل کر چکے ہیں. یہ نیا کلچر ہے. تو یہ تھی میری کہانی. تو بہرحال پچھلے 25 سال سے سلیم میں یہاں جی میں ہوں اور آج کل ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کینیڈا میں. تو کینیڈا آنا جانا رہتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں اگلے ہفتے، تو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کینیڈا میں. اچھا اب جو ہے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا شاید اب کینیڈا پہنچ گئے، کینیڈا آ گئے. اچھا یہ جو آپ کا کراچی میں آپ تھے، کراچی میں آپ کا سفر رہا، پورے سندھ میں سفر رہا، بچپن آپ کا پورا گزرا دادا دادی کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ. تو بچپن کی کوئی واقعات، کوئی ایسی چیزیں جو اہم رہ گئی ہیں وہ بتائیے گا. باقی تو پھر انشاءاللہ عبدالکاشف پوچھیں گے آپ سے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سیکنڈ امیگریشن ہے. تو پہلی امیگریشن جو تھی میرے والدین نے، ظاہر سی بات ہے، اور ان کی فیملی نے کی. تو دادا میرے جو تھے وہ بہت ہی باروب شخصیات میں شمار ہوتا تھا. پورا خاندان ان کے پاس مشورے لینے آیا کرتا تھا. جو ایک بات مجھے یاد ہے، اور میرے چچا حشمت اللہ صاحب اور obviously امی اور پاپا، یہ لوگ جو تھے تعلیم کے لحاظ سے کبھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑا کرتے. تو مجھے یاد ہے کہ انٹر کا ایگزام دے کے آیا تو ناظم آباد میں مسرور اور مسعود بھائی ان کے گھر، حشمت اللہ صاحب کے گھر پہنچا. ان کو پیپر دکھایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ لو پیپر اور پینسل، اور یہ ذرا دوبارہ کر کے دکھاؤ مجھے. میتھس کا پورا جو ہے وہ، اور اتفاق یہ ہوا کہ میتھس میں اچھا تھا. تو 10 میں سے میرے خیال سے 6 سوال کرنے تھے اور میں نے 10 کے 10 کر دیے. تو بڑے ناراض ہوئے کہ آپ بہت بڑے علامہ بنتے اور آپ نے 10 کے 10 کیوں کر دیے. بہرحال تو وہ جو فیملی کا لنک تھا نا، وہ اب تک مجھے یاد ہے. اور وہ دونوں گھر، میری پھپھی کا گھر اور حشمت اللہ صاحب کا گھر ملے ہوئے تھے. تو بہت سی یادیں ہیں وہاں کی. بس پھپھی جان کا ذکر آیا تو ان کا انتقال ابھی پچھلے جمعرات کو ہوا. آپ سب لوگوں سے، جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کی درخواست ہے اور ان کے درجات بلند فرمائے. تو بہت سی یادیں ہیں، لیکن جو چیز ذہن میں بسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے کبھی تعلیم کے معاملے میں رعایت نہیں برتتا تھا. میرے دادا جو ہیں وہ مجھے انگلش پڑھایا کرتے تھے اور میتھس پڑھایا کرتے تھے اوپر اس تیسری منزل پہ چھت پہ بیٹھ کے. اور وہ ایک روٹین تھا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دادا جو تھے وہ مجھے میتھس کرایا کرتے تھے اور انگلش پڑھایا کرتے تھے. تو ڈانٹ بھی پڑتی تھی ان سے. وہ تو سارے خاندان کو پڑتی تھی. وہ سب کو پڑتی، سب نے ڈانٹ کھائی ان کی. تو وہ میموریز پھر میری دادی ہمیشہ وہ کہتی تھی، وہ مجھے وہ پوربی زبان اتنا عبور نہیں ہے، تو وہ کہتی تھی پہلوٹی کا بچہ جو ہے وہ سب سے پیارا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بات اب تک یاد ہے کہ وہ کہتی تھی کہ عاصم ہمیں سب سے اچھے لگتے ہیں. تو وہ باتیں جو ہیں وہ بہرحال یادگار یادگار ہیں. ہے.
اب میں عبدالکاشف سے کہوں گا، عبدالکاشف آپ سوالات کریں، آپ کی طرف سے آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں میں. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. عاصم صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی شاندار پروفیشنل ایکسپیرینس رہا ہے. تو آپ کے پروفیشنل کیریئر میں اب تک آپ کی لرننگز کیا رہی ہیں؟ کاشف بھائی، میں نے جو ہے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی، اور پہلی جاب جو تھی وہ تھی آئل اینڈ گیس کی. تو پھر وہاں سے جو ہے گیس ٹربائن اور پاور جنریشن میں چلا گیا، اور پچھلے 35 سال سے اسی فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں. تو آپ کو جیسے پتا ہے، انجینئرنگ کالج سے جب فارغ ہو کے میں پہلی دفعہ جاب کرنے پہنچا تو وہاں پہ ایک بہت بڑی مشین جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور میرے جو سینئر تھے انہوں نے کہا کہ اس میں خرابی آ گئی ہے، ہم آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی الیکٹرانکس کے پارٹ ہیں اس میں یا نہیں ہے. اس میں مجھے کہیں الیکٹرانکس نظر نہیں آئی. تو جتنا کچھ بھی میں نے سیکھا وہ اپنی جابس کے دوران سیکھا. مجھے اچھے سینئرز ملتے گئے. اللہ کا کرم رہا کہ کبھی جاب کی طرف سے مایوسی نہیں ہوئی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بات بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو بہت زیادہ اچیومنٹس نہیں ہے اس میں، لیکن اپنا ایک نام بنا لیا ہے جی میں، اور پچھلے 25 سال سے جی سے. جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ نے اپنے دادا دادی سے اپنے گاؤں کے بہت سے قصے سنے تھے. کوئی یادگار قصہ ہو تو ہم سے شیئر کریں. وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ تو انڈیا میں ہیں تو مولوی لیاقت کا نام لیا کرتے تھے، جنہوں نے جو مہنگاؤں سے جن کا تعلق تھا، اور غدر کے زمانے کے قصے سنایا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنے والد سے سنے ہوں گے. اور تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں جاؤں. تو گودام جب میں گیا تو وہ جی ٹی روڈ پہ سے 2 میل 3 میل اندر ہے. جی ٹی روڈ، مفتی پورا کا نام ذہن میں آتا ہے وہاں پہ. پورا مفتی. پورا مفتی جی. وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے ایک نیم کا درخت تھا، اس کو باؤنڈری بنائی ہوئی تھی. تو جب وہاں ہم بس سے اترے سن 82 میں، تو وہ درخت نظر آیا، اور میرے ماموں نے بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پہ جنگ آزادی لڑنے والوں کو سزائے موت دی جاتی تھی. تو وہ اب تک مجھے یاد ہے. اور ان کے جو دادا دادی کے جو قصے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے اسی زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جو اس سے ہوتا تھا. اور بڑی بڑی خوشی ہوئی مجھے اپنے گاؤں جا کے، گودام جا کے. تو ہم لوگ جو تھے وہ اکے میں بیٹھ کے گودام گئے جی ٹی روڈ سے. تو بہت منجوا جمع ہو گیا اس گھر میں، اس کے دالان میں. اور اس میں جو تھے وہ نام وہ بھی آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں تمہارے ابا کی بارات اسی اکے پہ لے کے گیا. اور بہت سارے لوگ آئے، اور سب کا یہ تھا کہ میاں کے پوتے آئے ہیں، تو سب لوگ ملنے آئے ہوئے. تو وہ بہت اچھا لگا. تو اور بھی بہت سارے قصے ہیں، لیکن گھومنے کا شوق جو تھا، اور الہ آباد اور اس کی گرد نواح کو دیکھنے کا جو شوق تھا، وہ انہی قصوں اور انہی کہانیوں سے ریلیٹڈ تھا. تو جا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول پور کیسا لگتا ہے، اور مہنگاؤں کیسا ہے. مہنگاؤں گیا تو وہاں پہ وہ گیٹ نظر آیا جس پہ مولوی لیاقت کا نام لکھا ہوا تھا. تو بہرحال بہت سی اچھی یادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ چائل اور اس میں بسنے والوں کو سب کو آباد رکھے. آمین. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ جاب کی وجہ سے میں نے ٹریولنگ اپنی ہابی بنا لی ہے. بہت بہت جگہیں گھومنے کا، خاص طور پہ جو میری انسپریشن تھی وہ انڈیا ٹریول. کیونکہ وہ جو ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جو کتابیں پڑھی، جو
تو انڈیا گھومنے کا بہت شوق تھا، اور وہ میرا شوق میرے ماموں نے پورا کرایا. وہ ریلوے میں تھے، عارف اسلام صاحب. تو تقریباً پورا انڈیا، کیونکہ 2-3 مہینے کے لیے گئے تھے میں اور میرا چھوٹے بھائی عامر، تو وہ وہاں ساری علاقے گھومے. پھر اپنی جاب کی وجہ سے گھومتا پھرتا رہا. تو اس طرح سے ٹریولنگ کا شوق پورا ہو گیا. دوسرا شوق جو ہے وہ تھوڑی بہت شاعری. جیسے عبید اللہ علیم صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے کالج کے زمانے میں شاعر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے میں بھی اپنے کالج کے زمانے میں شعر و شاعری سے تھوڑا بہت شغف رہا، اور وہ اب تک قائم ہے. اصل میں جب ہم کراچی ہوا کرتے تھے تو ایک گروپ بنا لیا تھا، اور جس میں وہ سب نوجوان شاعر شامل ہوتے تھے، اور ہم ہر ویکنڈ پہ اور مہینے میں ایک ویکنڈ پہ کسی بڑے شاعر کو بلا کے ان سے ان کا کلام سنا کرتے تھے، ان سے انسپریشن حاصل کرتے تھے. وہ سلسلہ جب کراچی چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے منقطع ہو گیا، اور پھر وہ دوبارہ ہم نے اسٹارٹ کیا جب رونق جس شہر میں رہتا ہوں یہاں پہ میرے 3 اور اسی گروپ کے ساتھی جو کراچی میں بنایا تھا وہ بھی یہاں پہ کسی طرح سے آ گئے. تو ہم نے جو ہے وہ شعر و شاعری کا سلسلہ دوبارہ یہاں پہ تقریباً 20-22 سال بعد دوبارہ شروع کیا. تو بہت خوب. ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ سنائیں ہم لوگوں کو. سنا میں دیتا ہوں، لیکن یہ پرانی ہیں، نئی. اب وہ اصل میں جب آپ نے بہت عرصے تک کچھ کہا نہ ہو، کچھ لکھا نہ ہو، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ پرانا ہی کچھ یاد رہ گیا اس میں سے. جی ضرور. وہ یوں تھی کہ جیسے بارش کی آخری بوند گوہر ہو جائے، دور کے دیسوں میں چلنے والی آندھی کہیں پہ باد صبا ٹھہرے، جیسے کوئی شکست دل لاب لاپا چلتے چلتے شناسائے نو کے خار ہو جائے، ایک ہارے ہوئے انسان کی جیت ہو جائے، کوئی اسے معتبر ٹھہرائے. تو بس بہت خوب. یہ کوئی 30 سال پرانی. ایک اور ذہن میں آ رہی ہے. اب آپ نے شاعر کو چھیڑ دیا تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. جی جی جی. وہ بیٹھک گئی وہ ٹھکانہ گیا، میری سرخوشی کا زمانہ گیا. وہ بہت خوب. بیٹھک گئی وہ ٹھکانہ گیا، میری سرخوشی کا زمانہ گیا. وہ آیا تھا اس نے پوچھا تھا مجھی سے، مگر کچھ کہا نہ گیا. بہانے پہ کرنے کو تیرے یقین، میرے پاس سے اب ہر بہانہ گیا. اڑ گیا رنگ آسم کے چہرے کا بھی، تیری چشم خم کا زمانہ گیا. تو بہت خوب. اور ہے تھوڑی سی لمبی نظم ہے، لیکن اگر آپ ٹائم اجازت دے رہا ہو تو جی جی بالکل 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 اجازت ہے. بالکل. جی. یہ ہے شاعری. شاعری کون سی شاعری، روز اپنے غموں کی لکھوں ڈائری. دوستی کا بھی غم دشمنی کا بھی غم، دوستوں سے روا بے رخی کا بھی غم. جس سے قربت تھی اس اجنبی کا بھی غم، جس سے الفت تھی اس اجنبی کا بھی غم. ان بہاروں نے لوٹا ہے میرا چمن، ان گھٹاؤں نے سورج میرا گل کیا. اس طرح بہت خوب. چھین لی روشنی کی کرن، اس طرح چھین لی روشنی کی کرن. اور صبا بھی کچھ ایسی ادا سے چلی، دھجیاں دھجیاں کر گئی پیرہن. چار اگر نے بھی ایسا دیا ہے مرہم، جس سے بڑھتا گیا درد کا بانک پن. کوئی مجھ کو سہارا بھی دیتا تو کیا، غم جو میرا بانٹ لیتا تو کیا. میرے غم خار سب اپنی ہی ذاتوں میں گم، سب کے اپنے فسو سب کے اپنے علم. تھک چکی زندگی تھک چکی زندگی، ریگزاروں میں چلتی رہی زندگی. اس سفر میں مجھ پہ ستم بھی ہوا، کرچی کرچی انا کا بھرم بھی ہوا. شیشہ انا کی یہی کرچیاں راہ گزر میں میری جا کے بکھری وہاں. پڑھ رہے تھے جہاں میرے اپنے قدم، پڑھ رہے تھے جہاں میرے اپنے قدم. شعر پڑھتے گئے غزل ہوتی گئی نظم کہتے گئے. اب بھی کہنا جو چاہو کہو، شاعری 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 کون سی شاعری. بہت خوب.
اور ابھی میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک دعا، ربیہ کی شادی ہوئی، اور بیٹیاں میرے خیال سے والدین کو زیادہ عزیز ہوتی ہیں. تو ایک چھوٹی سی دعا اگر آپ اجازت دیں تو وہ بالکل آپ کو بالکل. سنا دوں. یہ ربیہ کے لیے تھی، اور یہ اس طرح سے: گونج رہی ہے کانوں میں وہ تیری پہلی کلکاری، گونج رہی ہے کانوں میں وہ تیری پہلی کلکاری، جو تو نے اپنی امی اور ابا کا ہاتھ جو تو نے اپنی امی اور ابا کا ہاتھ پکڑ کر پہلا قدم بڑھایا. یوں لگتا تھا رات میں گویا دیپ جلایا، بے موسم کے پھول کھلایا. کیسے دن تھے ہر دم میری انگلی پکڑی رہتی تھی، کیسے دن تھے ہر دم میری انگلی پکڑے رہتی تھی، باہوں میں اماں کی جکڑی رہتی تھی. لیکن یہ سب کل تک تھا، لیکن یہ سب کل تک تھا. آج نیا ایک روشن رستہ چاہت کا، آج نیا ایک روشن رستہ چاہت کا، دیکھ رہا ہے راہ تمہاری قدم بڑھاؤ. آج نیا ایک روشن رستہ چاہت کا، دیکھ رہا ہے راہ تمہاری قدم بڑھاؤ. اپنے جیون ساتھی کی سنگت میں بیٹا خوشیوں کے سب رنگ اڑاؤ. بہت تو خوب، بہت خوب. بہت ہی ٹچنگ شاعری ہے، ماشاء اللہ. اور آج تو میں یہ پڑھ گیا، اصل میں جب شادی کے وقت، یعنی وہ جو گیسٹ کو ویلکم کہنا اور اس میں یہ نظم، تو پوری نہیں کر پایا تھا. جی، بہت بہت شکریہ. کھیل کود سے بہت کوئی دلچسپی ہے؟ کھیل سے رہی دلچسپی، کیونکہ میری جاب جو تھی ہمیشہ کراچی سے باہر رہی، تو کلب تو بلیئرڈ کھیلا، اسکواش کھیلا، ٹینس، اور کرکٹ. تو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو سبھی کھیلتے ہیں. لیکن ٹینس کا اچھا کھلاڑی رہا. اسکواش نے آفٹر ایجوکیشن جو گیم سیکھے اس میں یہ رہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا گروپ بنا ہوا ہے، کبھی کبھی ٹینس ابھی بھی کھیل لیتے ہیں. فلم وغیرہ دیکھتے ہیں؟ فلم دیکھتے ہیں، لیکن فلم مجھے جو آرٹ موویز ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. نصیر الدین شاہ اور پاکستان کی پرانی موویز میں، جس میں وحید مراد، سو آرٹ موویز کا زیادہ شوق رہا. اجازت میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر ارہر کی دال، بھنڈی اور کباب ہو تو اس سے اچھا کوئی کھانا نہیں ہے. آج آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے. آپ لوگوں کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، اور یہ بہت عمدہ سلسلہ ہے. بہت بہت شکریہ. مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے بلا کے، میرے خیال سے لوگ بوری ہوئے ہوں گے، لیکن اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ ہم اپنا جو رابطہ ہے، اب چائل اگر میں کہوں تو آسٹریلیا سے لے کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے لے کے نارتھ امریکہ اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ جا چکے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الہ آباد میں میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ اب بیٹوں کے علاوہ بیٹیاں بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ اور انگلینڈ اور جی، کینیڈا کا رخ کر رہی ہیں، which is بہت خوشی ہوئی اس بات. تو آپ لوگ یہ سلسلہ جاری رکھیں، بہت عمدہ ہے. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ. چلتا بہت رہے بہت گا. شکریہ. آپ پرگنا چائلڈ کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنوں سے
رابطے برقرار رکھنے چاہیے. آج کل کے زمانے میں اب آسان ہو گیا ہے، تو اگر آپ کے پاس واٹس ایپ پہ اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کے نمبر ہیں تو مہینے میں 2 مہینے میں 1-2 دفعہ کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رابطے برقرار رہنے چاہیے. اصل میں ہمیں اپنی جڑوں سے تعلق رکھنا چاہیے. یہی میرا پیغام. جی بہت ہی اچھا پیغام ہے. عاصم صاحب، آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، آپ لوگوں کی نوازش کہ مجھ جیسے ناچیز کو اتنا ٹائم دیا، لیکن بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام بے حد پسند آیا ہوگا. اب وقت ہو چلا ہے آپ سب سے وداع لینے کا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.